در عدن غم سے ٹوٹ کر بکھری ہوئی صوفے سے ٹیک لگائے گری پڑی ہوتی ہے۔ تبریز بھی شرمندہ حالت میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تبریز کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں اس تمام معاملے سے لا علم تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری اس دیر نے تو میری دنیا اجاڑ دی۔ تبریز تھکی ہاری حالت میں گھر آئے گا اور ملازم سے چائے کے لیے کہے گا۔ اتنے میں سنبل پہنچ جائے گی۔ وہ کہے گی کہ میری ڈیڈ کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ تسلی دلائے گا کہ وہ ٹھیک ہیں اور جلد گھر واپس آ جائیں گے۔ وہ پوچھے گی کہ تم پریشان کیوں ہو؟ شاید تم در عدن کے لیے پریشان ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر آزمائش پر پورا اترو گے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے، تم در عدن کو طلاق دے دو۔ وہ چلائے گا کہ تم اس پر کتنے ظلم ڈھاؤ گی، پہلے تم اس کی دنیا اجاڑ چکی ہو۔ وہ کہے گی کہ اس سب کچھ کے پیچھے تمہاری ماں ہے، اسی نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ تبریز کے گھر والے موجود ہوں گے۔ تبریز اپنی اماں سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ماں بھی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ کہے گی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سنبل سب جھوٹ بول رہی ہے۔ ابا اس پر روب ڈالے گا تو وہ کہے گی کہ سنبل نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ سازش میں شریک نہیں ہوں گی تو وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ تبریز ماں کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ سب سنبل کی سازش تھی۔ جب بچے چلے جاتے ہیں تو تبریز کا ابا کہتا ہے کہ تو بچوں کے سامنے تو جھوٹ بول سکتی ہے، میرے سامنے نہیں۔ مجھے سچ بتا، کیا معاملہ ہے؟ وہ اسے بتا دیتی ہے کہ جوہی کے سسرال والے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، میں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیسے کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ آدھے پیسے دیے ہیں جو میں نے جوہی کو دے دیے ہیں، باقی ابھی دینے ہیں۔ ہسپتال کا منظر ہوتا ہے۔ سنبل ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتی ہے کہ فکر کی بات نہیں، رپورٹس کے مطابق معاملہ ٹھیک ہے۔ سنبل کا باپ بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے، اسے در عدن کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بے حد خوف زدہ ہوتا ہے، اب پچھتاوا اس پر حاوی ہوتا ہے، لیکن وہ بے بس ہوتا ہے۔ سنبل آتی ہے اور اس کو تسلی دیتی ہے۔ جوہی بیٹھی اپنے والدین پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے کہ وہ در عدن کو جلد طلاق دلوائیں تاکہ اس کو اس کی رقم جلد مل سکے۔ ابا کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو، یہ سب اب تبریز کے قبضے میں ہے، اسی کا ہے۔ در عدن آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چچا جان مجھے گھر جانا ہے۔ ابا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ عرفی شفق اور اس کی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ تو تبریز اور جوہی کی سب مانتے ہیں، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، پتہ نہیں شادی کے بعد شفق کا کیا بنے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں شفق کو کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ تبریز کا ابا کہتا ہے کہ تبریز تم سنبل کو ذرا کنٹرول میں رکھو، اس کی ہر بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ لالچ بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مہینے وہ اسے کچھ پیسے دیتا رہے، اور پھر یہ کہ ایک بڑی رقم بھی اسے چاہیے۔ جوہی کی ماں اسے پھر بلانے آتی ہے کہ گاڑی آ گئی ہے اور ابا باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ تم اپنے ابے پر اعتبار کرو، وہ جلد تمہارا کام کر دے گا۔ تبریز در عدن کو الوداع کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ایک برا خواب سمجھ کر اس کو بھول جاؤ۔ وہ اسے کچھ رقم دینے کی کوشش کرتا ہے، جسے وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔